السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم بورڈ میں پوچھا جانے والا سوال نمبر 6 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 6 میں خط لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسے کہ ہمارے پاس کٹ والا مارکر ہوگا، ہم نے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد اسی لائن کے نیچے دائیں طرف ایک کونے میں لکھیں گے امتحانی مرکز، آگے سکتہ کی علامت لگائیں گے۔ اس سے نیچے والی لائن میں ہم تاریخ کا اندراج کریں گے، جیسے 20 مارچ 2022۔ 20 کے بعد سلیش اور مہینہ یعنی مارچ جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، 2022۔ پھر اس سے نیچے والی لائن میں درمیان میں آپ لکھیں گے پیارے دوست اسلم۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی کٹ والے مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں، پیارے دوست اسلم، اس کے بعد حرف ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ اس سے نیچے والی لائن میں آپ دائیں طرف لکھیں گے السلام علیکم، اس کے بعد پھر حرف ندائیہ لگائیں گے۔ اس سے نیچے والی لائن پہ آپ خط کا آغاز کریں گے، جو کہ آپ نے یاد کیا ہوگا۔ خط اچھے جملے پہ مشتمل ہو، اچھی الفاظی ہو، جملوں میں تسلسل ہو، ربط ہو۔ خط لکھنے کے دوران اس میں حوالہ ضرور لکھیں، جیسے کہ میں نے حوالہ دیا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ یہ خط جو ہے دوست کے نام اس کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ تو میں نے 2 حوالہ جات کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا حوالہ میں نے کیا دیا ہے، آیت کا ترجمہ ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر آپ خط لکھیں گے جو کہ آپ نے یاد کیا ہوگا، اور دوسرا حوالہ دیں گے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ فرمائیے کہ جو بھی حوالہ لکھا جائے وہ پیج کے درمیان میں لکھا جائے۔ جو بھی حوالہ، مثلاً آیت حدیث کا ترجمہ، تو وہ بھی پیج کے درمیان میں لکھا جائے۔ اگر کوئی آپ شعر لکھ رہے ہیں تو وہ بھی پیج کے درمیان میں۔ اور کوشش کریں کہ یہ جو حوالہ ہے، کوئی بھی حوالہ، شعر ہے، آیت حدیث ہے، یا پھر کسی کا قول ہے، وہ لکھ رہی ہوں تو وہ مارکر کے ساتھ لکھا جائے۔ اس طرح پیپر کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ خط کا اختتام جو ہے وہ آپ اس طرح کریں گے۔ خط کا اختتام آپ بائیں جانب کونے میں آپ لکھیں گے والسلام، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لکھیں گے والسلام، آپ کا شریک غم، آپ کا مخلص، دال رے سین، اس کی جگہ پہ آپ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، الف بے جیم لام میم نون، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، آپ ایک اچھا خط کم از کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پہ مشتمل خط لکھ سکتے ہیں۔ اور خط میں حوالہ جات ایک ہی صفحے پہ 2 نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک صفحے پہ ایک حوالہ ہو اور دوسرے صفحے پہ ایک حوالہ ہو۔ اگر آپ 1.5 صفحہ لکھ رہے ہیں، ایک صفحے پہ ایک حوالہ آ گیا، اور جو دوسرا ہے آدھا صفحہ لکھا آپ نے، اس پہ بھی ایک حوالہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو بیٹا اس طرح یہ جو پیٹرن ہے اس کے 5 نمبر ہیں، جیسے پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ امتحانی مرکز اگر آپ نے درست لکھا ہوگا تو اس کا 1 نمبر ملے گا، تاریخ صحیح لکھی ہوگی 1 نمبر اس کا ملے گا،
تو مخاطب کرنا، جیسے کہ آپ نے دوست کو مخاطب کیا، اس کا 1 نمبر ملے گا. سلام لی ہے، اس کا 1 نمبر ملے گا. اور آخر پہ آپ نے آپ کا پیارا دوست، آپ کا شریک غم جو آپ نے لکھا ہو، اس کا 1 نمبر ہوگا. اس طرح پیٹرن کے 5 نمبر ہیں، پیٹرن کے 5 نمبر ہیں، اور نفس مضمون کے بھی 5 نمبر ہیں. 10 نمبر کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو اگر آپ اس پیٹرن کے مطابق اور حوالہ جات مکمل طور پہ خط لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو 10 میں سے 9 نمبر ضرور ملیں گے، بشرطے کہ آپ کی لکھائی اچھی ہو، پیپر پریزنٹیشن اچھی ہو، کاٹ کے نہ لکھا ہو، اور مواد اچھا ہو، جملہ بندی اچھی ہو، تو یقیناً آپ کو 10 میں سے 9 نمبر ضرور ملیں گے. تو عزیز طلباء، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.